الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ چترال میرا پہلا سفر ہے یہ، اور میں جہاں بھی سفر پہ جاتا ہوں وہاں سکھانے کے بجائے سیکھنے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہر سفر میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام جیسا خاندانی مذہب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں یہاں جس دن آیا تو یہیں لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہا ہوں بار بار، اسلام یہاں کب آیا، کون لے کے آیا، یہ سارے مسلمان کیسے ہو گئے، یہاں کا اصل مذہب کیا ہے۔ بعض حضرات نے بتایا کہ یہاں کا اصل مذہب جو تھا اسلام کے آنے سے پہلے وہ کیلاش قوم ہے، کیلاش مذہب ہے۔ ہم پہنچ گئے صبح کیلاش۔ جب آپ KPK میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن چونکہ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے تو وہ ہر چیز اپنی عظمت کے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے پٹھانوں کا 1 گھنٹہ کم از کم کراچی والوں کے 4 گھنٹے کے برابر ہے۔ جب وہ کہنا 1 گھنٹے کے راستے پر ہے تو سمجھ لو 4 گھنٹے پہنچنے میں لگیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں نا یہ سامنے ہے، اس کا مطلب 25-30 کلومیٹر تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ ان کا سامنے ہوتا ہے، وہ ہمارا سامنے نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہاں کسی بھائی نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے راستے پر ہے کیلاش، کسی دوسرے نے بتایا کہ 1.5 گھنٹے کے راستے پر ہے، کسی اور نے کہا کہ 2 گھنٹے کے راستے پر ہے۔ تو جو سب سے بڑی روایت تھی وہ 2 گھنٹے کی تھی، اور بتایا کہ بڑا خطرناک سفر ہے۔ ہم نے کہا ہم جائیں گے کیلاش، بڑا مقصد تھا ان کے مذہب کو دیکھنا، تو کیا ہے، کیسی قوم ہے، کیسا مذہب ہے۔ تو بہرحال ہم ڈرائیو میں خود کرتا ہوں عام طور پہ، بڑا خطرناک راستہ، پہلی دفعہ اتنے خطرناک راستے پہ گاڑی ڈرائیو کی۔ 3.5 گھنٹے لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ نہیں پہنچے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں، لیکن خیر آج پہنچے، وہاں کی قوم کو دیکھا، وہاں الحمدللہ علماء سے ملاقات ہوئی، ایسے علماء جن کے دادا پردادا اسی مذہب کے ماننے والے تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو جب انسان کسی بھی دوسرے مذہب کا یا اس قوم کو دیکھتا ہے تو اسلام کی عظمت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام۔ جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا نا، اسلام آنے سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا، اسے اسلام کی خوبیوں کا پتہ بولنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، نہیں چلے گا۔ اندھیرا روشنی کی قدر کسے ہوگی؟ جو اندھیروں میں رہا ہو۔ یہاں پتہ نہیں لوڈ شیڈنگ کا کتنا ریشو ہے، ہم کراچی میں تو اندھیروں میں زیادہ رہتے ہیں۔ جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو KESC والوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، حالانکہ لائٹ لے کے بھی وہی گئے ہوتے ہیں، لیکن اندھیرے کے بعد روشنی کی انسان قدر کرتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے، اور چھوٹے موٹے اندھیرے نہیں۔ اصل میں ہم چونکہ مسلم ہیں نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھتے ہو اوپر سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، سوٹ بوٹ ٹائی میں، کوٹ میں۔ آپ ان کے گھروں کا نظام جا کے دیکھو، ان کی پرسنل لائف میں گھسو، آپ کو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر قدر ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں مسلم بنایا۔ نہانا انہیں مسلمانوں نے سکھایا ہے، غیر مسلموں کو نہانا کس نے سکھایا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی آپ کو تہذیب نظر آ رہی ہے نا، اگر آپ مستند تاریخ پڑھو تو اس تہذیب کے پیچھے اسلام کا ہاتھ ہے، اس کی بیک پہ اسلام کھڑا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا تہذیب سے واقف نہیں تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا یہ جو کیلاش قوم میں جو خرابیاں تھیں اور اب بھی ہیں، یہ اب کم ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ سال میں بمشکل ایک دفعہ نہایا کرتے تھے، اب سنیں تھوڑا بہت نہانا شروع کر دیا۔ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور بہت ساری قومیں، اب چونکہ بیان باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں میرے، تو میں زیادہ قوموں کا نام لے کے ان کے انسلٹ کروں گا، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے گا۔ ورنہ جو قومیں آپ کو صاف ستھری نظر آ رہی ہے نا، ان کی گندگی کے بارے میں اگر میں رپورٹ پیش کرنا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ خود سوچو، جو کھاتے گندی چیز ہیں وہ صاف ہو سکتے ہیں؟ شراب پاکیزہ چیز ہے، گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے نا۔ شراب کی بوتل اللہ نہ کرے کوئی یہاں لا کے رکھ دے، کیا خوشبو آئے گی؟ اس سے لپٹنے کا دل کرے گا آپ کا؟ جو چیز انسان سلیم الطبع انسان اپنے قریب برداشت نہیں کرتا، جس نے شراب پی ہوئی ہو، آپ کا دل چاہتا ہے اسے گلے لگانے کا؟ بھائی یہاں بھی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر، میرا خیال ہے جیسے کراچی میں پابندی ہے، تو آپ ذرا نئی زور سے بول دو نا۔ دیکھو شراب کوئی پی کے آیا ہو، آپ کا دل لگے گا، دل چاہے گا اسے گلے لگانے کا؟ ہاں، اب مزہ آیا۔ تو جو اتنی گندی چیز جسے پینے والے کو گلے لگانے کا دل نہیں کرتا، آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو دور رکھو مجھ سے، وہ چیز انسان اپنے پیٹ میں اتارے، وہ بہت پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ جو گدے گھوڑوں کی طرح زنا کرتے ہوں، ان کے ہاں نکاح کا رواج نہ ہو، اس قوم کو آپ مہذب کیسے کہہ سکتے ہو بھائی؟ یہ دنیا میں جتنی قومیں ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں، یہ گدے گھوڑوں سے جیسی زندگی نہیں ہوتی ان کی کیا؟ ولد الزنا، بچوں کی کثرت، بغیر نکاح کے عورت سے تعلقات، تو گدے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بکرے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے۔ تہذیب کی تعریف ہی بدل دی۔ مہذب قومیں، دیکھو ایک آدمی اس کے پاس تہذیب تھی نہیں بالکل، وہ ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے، ہر وقت بدبو میں، پسینے کی بدبو، اور ہر وقت اس کی جسم سے بدبو آتی ہے، گندے کام، گندے اعمال، جسم میں بھی بدبو، دانت بھی صاف نہیں۔ اب آپ اس کو تانا دیں، یار صفائی کیا کرو، انسان صاف ستھرا اچھا لگتا ہے۔ اصل طریقہ تو یہ تھا کہ وہ صاف ہو جاتا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ اتنا میلا ہو چکا ہے، اور دنیا پہ حکومت کرنے کا اور دنیا کو صفائی سکھانے کا شوق بھی اسے بہت ہے کہ میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ صاف ہوں۔ تو اس نے صفائی کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا۔ اس نے کہا یہ جو پسینے سے آ رہی ہے نا میرے، یہ بہترین خوشبو ہے، اور ڈکشنری میں اس نے لکھ دیا کہ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو فلاں میلے کے میلے ہوتے ہیں نا، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہی میلہ پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کراچی میں تو اس طرح پڑتا ہے نام، آپ کے یہاں کیا رکھتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہاتے ہی نہیں، ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ بھائی وہ فلاں میلہ آ رہا ہے، نام کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے، میں لگاؤں گا تو ایسا نہ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو تو وہ دیکھو فلاں میلہ آ رہا ہے، فلاں میلہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ میل کچیل کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔
صفائی اور خوشبو کی ڈیفینیشن چینج کر دی. یہاں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں ان آبادیوں میں. لٹریسی ریشو یہاں پر شہروں سے زیادہ ہے. بچہ اردو بول رہا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھے؟ کرتے ہیں اسکولوں سے سیکھتے ہیں, انگلش بھی اردو بھی. تو اب کیا کیا انہوں نے کہ صفائی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا, اس میلے نے, اس بھنگی نے چینج کر دیا. اور چونکہ حکومت اس کی ہے, وہ جو چاہے کر لے. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے, وہ پابند تھوڑی ہوتا ہے قانون کا, وہ تو دوسروں کے لیے قوانین بناتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا یہ سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. اب جھگڑا ہو گیا ان کا, ہر ایک نے کہا میں کھاؤں گا. تو اونٹ جو تھا نا, اونٹ وہ بزرگ تھا, بڑا ہے, اس کو اللہ نے عالی مقام عطا کی ہے. اس نے کہا دیکھو ہم میں سے جو یہ ثابت کر دے گا نا, جو دنیا میں پہلے آیا ہے جو جانور, وہ اس گٹھری کا مستحق ہے, یہ ہم اسے کھلا دیں گے. اونٹ کا خیال تھا میں دنیا میں پہلے آیا. تو اونٹ نے دمبے سے کہا تم ثابت کرو. دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا, وہ نہیں ذبح ہوا, تو کیا آیا تھا پھر جنت سے؟ سب نے کہا دمبا. انہوں نے کہا دیکھو میں اتنا پرانا, وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال اونٹ کو کیا پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. یہ روایت مستند ہے یا غیر مستند, تو آج کل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو تم میں نے کہا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ پریشان ہو گیا, وہی تو بہت پرانا نکلا, میں کیسے ثابت کروں. بیل نے کہا دمبے سے کہ ایکسکیوز می, ٹھیک ہے, کیونکہ بیل ہسٹری جانتا تھا زیادہ. اس نے کہا دیکھو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, کھیتی باڑی کی کوئی خوراک ملی نا, تو اس وقت ٹریکٹر تو ایجاد ہوئے نہیں تھے. تو ہل کے طور پر کس جانور کو استعمال کیا ہوگا؟ سب نے کہا بھائی بیل. بیل ہی ہوتا ہے نا. بیل نے کہا اس کا مطلب ہے میں تم سے بھی پہلے. اب اونٹ حیران یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی, انسان ہی نہیں. لیکن گورنمنٹ کس کی ہے؟ اونٹ کی. پاور کس کے پاس ہے؟ اونٹ کے پاس. وہ اتنا لمبا ہے. اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لی. دونوں نے بولا بھائی تم اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا. اس نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. اس نے کہا ہمت ہے تو اتار لو. اٹ از کالڈ بدماشی. What does it call? What did it call? بدماشی. تو دنیا میں نظام جو اس وقت چل رہا ہے, وہ اس کی جو بیس ہے وہ کس پہ چل رہی ہے؟ بدماشی پہ. میں تہذیب یافتہ ہوں, بے شک میں جو مرضی کرتا رہوں, کیونکہ حکومت اگر میرے پاس ہے تو تہذیب کے اصول کون وضع کرے گا؟ میں کروں گا. میں دیکھوں گا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں لا یہ بناؤں گا کہ شراب بری چیز. بولو نا بھائی, شراب گندی نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. آپ کو گندا نہیں کرتی, آپ کو ناپاک نہیں کرتی. یہ ناپاک ہے ہی نہیں, اس کو کس نے کہا ناپاک؟ تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, لیکن پاورفل ہے, تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں زنا کو کیا کرے گا؟ وہ نکال دے گا. وہ کہہ رہے یہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں بین الاقوامی قوانین جو بن رہے ہیں, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, گھن آتی ہے. ہومو سیکس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ جائز کر دیا. لڑکا لڑکے سے, لڑکی, جو وہ عمل جو ہر دور میں انتہائی گندا اور انتہائی پلید سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی تہذیب یافتہ آدمی یہ کام کرے تو تہذیب یافتہ کہلائے گا؟ جی یہ بہت مہذب انسان ہے. کیسے مہذب ہے؟ اس کے تعلقات ہیں فلاں لڑکے سے. تو آپ کہو گے یار یہ مہذب ہے. اس کے لیے تو گالیاں بھی ایسی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, مختلف قسم کی گالیاں ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, قانون ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہر برائی کو اچھائی, ہر اچھائی کو
برائی. لیبل اچھا ہونا چاہیے. لیبل, لوگ لیبل کو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. اور چترال میں بھی یہی ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ ہو نہیں رہا لیکن ہونے جا رہا ہے. ویمن رائٹس, عورتوں کی آزادی کے نام پہ یہاں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی؟ بتاؤ. ہم یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس سے ڈبل کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو. ہمیں تو یہاں پڑھائی کا ریشو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ ملک کے لیے, اسلام کے لیے, مذہب کے لیے, قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں ان پڑھ کے نسبت. تو ایجوکیشن عورت کا بھی حق ہے اور مرد کا بھی حق ہے. لیکن اس ایجوکیشن کے لیبل پہ لگا کے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, اس سے آپ کا خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم حیران ہوتے ہیں, ہمارے پاس کسی مدرسے کے والدین کی طرف سے فون نہیں آتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے. کبھی نہیں فون آتا. یونیورسٹیوں میں بھرے ہوئے کیسز, چاہے کراچی میں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو. والدین بھاری بھرکم فیسیں دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن اولاد ان کے ہاتھ سے نکل, بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. لیکن اس کو نام کیا نہ دیا جا رہا ہے؟ لبرلزم کا. براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم. کیا ہیں؟ کھلے ذہن کے. ہم کو اپنی روایات, اور یہ سب پرانے زمانے کے پرانے قصے ہیں, یہ روایات یہ اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے. جلد نکاح کو دقیانوسی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نکاح ایجوکیشن کی راہ, ایجوکیشن میں رکاوٹ ہے, ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. حالانکہ نکاح تو انسان کی نیچر ہے. جیسے روٹی کھانا انسان کی فطرت ہے نا, ایسے ہی بلوغت کے بعد شادی کرنا انسان کی فطرت ہے. جو تمہیں فطرت کے راستے سے ہٹائے وہ تمہارا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور نکاح میں تاخیر کے ذریعے جو طوفان بدتمیزی, زنا اور لڑکیوں سے دوستیاں اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ چیٹنگ, یہ سب عورت کے حقوق کے عنوان سے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. اور ان تحریکوں کا زور یہاں بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے. اس لیے کہ جہاں دیکھو شیطان وہاں آتا ہے نا جہاں اسے اپنا شکار نظر آتا ہے. تو ان علاقوں میں علماء کا احترام ہے, اساتذہ ٹیچرز کا احترام ہے, بزرگوں کا احترام ہے, مہمان نوازی ہے, حیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں, عورت کا احترام ہے. تو اس لیے شیطانی قوتوں کی جو محنت کا مرکز ہے وہ یہ علاقے زیادہ ہیں کہ ان کو تباہ کرو. نسل روکنے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں, بے حیائی پھیلانے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں, شراب کا کلچر اور یہ تمام جو چیزیں نسل انسانی کے لیے اور انسانی تہذیب کو تباہ کرنے کا ذریعہ, ان کا سارا زور کہاں ہے؟ یہاں. اور لیبل کیا ہے؟ انسانی حقوق, عورت کے حقوق اور ایجوکیشن. اس لیے مجھے ایک تو خوشی یہاں پر یہ ہوئی کہ یہاں الحمدللہ علماء بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہاں علماء دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں. تو میں خاص طور پر یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ ایجوکیشن کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. یونیورسٹیاں بنائیں, جیسے جامعۃ الرشید بنا کا ایک ویژن ہے. آپ یونیورسٹیاں خود بنائیں, آپ کالجز خود بنائیں. آپ کی چھت کے نیچے لوگ انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, چھت ان کو آپ پرووائڈ کریں گے. تعلیم تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسی ہے. ماحول کون دے گا ان کو؟ آپ دیں گے. آپ کی مرضی کا ماحول ہوگا, ورنہ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. وہی لنگ دھڑنگ حساب ہوگا جو دنیا کا ہو چکا ہے, جو باہر سے بہت اچھا نظر آتا ہے, لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا. آپ خود سوچو یار, جو قوم اپنے بوڑھے باپ کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ کیا تہذیب یافتہ قوم ہوگی؟ جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑے مشہور ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ کو گھر میں نہیں رکھتے. وہ لعنت بھیجتے ہو, ایسی ایجوکیشن پہ نہیں بھیجتے. انہوں نے گاڑیاں بنا لی ایک سے ایک. ہم بھی جب گاڑی دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہونی چاہیے, لیکن اولاد جاپانی. بولو نا بھائی, میرا کوئی بیٹا جاپانی پیدا ہو جائے میں تو پہلے ہی گھر سے نکال دوں گا, اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے نکالے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. پولیس کا انتظام ہے یہاں پہ. بعضوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, پولیس بلوانی پڑتی. انتظام نہیں ہے پولیس کا, تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی بات یار؟
تو بتاؤ اگر تہذیب یافتہ ہوتے، صرف ایک چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے، ترقی 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 ترقی، وہ یہ بنا لیا وہ بنا لیا یہ بنا لیا، انسان کو انسان نہیں بنایا۔ انسان کو انسان صرف اسلام بناتا ہے۔ بولو بھائی کون بناتا ہے؟ صرف اسلام۔ اور ایجوکیشن کی بھی جو فضیلت اسلام میں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے سائنسدان ہیں جن سے دنیا نے ہم سے سیکھا ہے، یہ تو ہماری کتابیں جلا دی گئی ہیں، ہمارے سائنسدانوں کے نام مٹا دیے گئے، ان کی ساری تحقیقات اپنے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں۔ 2-4 سائنسدانوں کے نام رہ گئے ہیں ہسٹری میں، کیونکہ جب گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے تو سارے نشانات ختم کر دیے۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، ایک کتاب بھی انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھی۔ سارا البیرونی سائنٹسٹ کی ایکویشن جو اس نے لکھی ہے وہ اسے پڑھ کے حضرت نے فلکیات کا علم سیکھا۔ کرو ٹریگونومیٹری کی جتنی ایکویشن آج انگریز پڑھا رہا ہے نا، وہ ساری کس کی ہیں؟ البیرونی کی ہیں۔ لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں سننے کو ملے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا بھر میں مسلمان گئے اور مسجدوں کی بنیادیں رکھی اور ساری مسجدیں بیت اللہ کی طرف ہیں، تو کیا کوئی ہدہد پرندہ آ کے ان کو بتاتا تھا کہ یہ دمشق میں قبلے کا رخ اس طرف ہے، مصر میں قبلہ اس طرف ہے، جاپان میں قبلہ؟ اس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان نظر آئیں گے نا۔ میں نے ہانگ کانگ میں دیکھی صدیوں پرانی مسجد، صدیوں پرانی، وہاں بھی گئے تھے، صدیوں پہلے مسلمان گئے ہیں، تو ان مسجدوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ قبلہ۔ کوئی سائنٹسٹ ہوں گے نا مسلمان جنہوں نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہے قبلہ۔ ایسا ہماری تاریخ کو مس کیا ہے۔ یہ تو طیب اردگان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے ارطغرل ڈرامہ بنا کے کچھ مسلمانوں کی ہسٹری دکھانے کی کوشش کی۔ ڈراموں کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، اور کون سا باقی کام ہم سے فتویٰ لے کے کرتے ہو؟ فلمیں ہم سے پوچھ کے دیکھتے ہو، مجھ سے لوگ پوچھیں یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، فون کر رہے ہیں۔ میں کہا تو بتا تو نے فلمیں کتنی دیکھی ہیں انڈین؟ کسی ایک فلم سے پہلے فتویٰ لیا کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جو ہیروئن پی رہا ہو وہ چرس پینے سے پہلے مفتی سے پوچھ رہا ہے جائز ہے یا نہیں ہے؟ مفتی کہے گا کم از کم چرس ہیروئن سے تو بہرحال کیا خیال ہے بھائی؟ بہتر ہے نا۔ تو یہاں پتہ چلا یہاں بھی بہت سارے لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پہ دیکھے، قیامت میں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا دینا۔ ہم لوگوں کو منع اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے تو کم از کم بہتر ہے نا، کوئی ہسٹری تو پتہ چل رہی ہے لوگوں کو، تاریخ تو پتہ چل رہی ہے۔ تو ہماری تاریخ کو مس کیا گیا ہے، ورنہ ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے، اب تباہ ہو گئے ہم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جو تہذیب اسلام نے بتائی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی قوم کوئی مذہب اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ عورت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں کوئی اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اسلام جب عورت کے حقوق بیان کرتا ہے تو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، دادی اور نانی کی صورت میں، ساس کی صورت میں، بھتیجی اور بھانجی کی صورت میں جب گورا بیان کرتا ہے نا تو مارکیٹ میں ماں بھی غائب، بیٹی بھی غائب، بیوی بھی غائب، بہن بھی غائب، بھتیجی بھی غائب اور بھانجی بھی غائب۔ بس ایک کیا رشتہ نامحرم عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو محرم تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ جب ایک آدھ بچہ ہوگا تو خاندان ہوگا یار، پھر پولیس بلوانی پڑے گی جی یار۔ ارے جس قوم کے ایک ایک دو بمشکل بچے پیدا ہوتے ہوں ان میں چچا خالہ ماموں پھوپھی تایا کزن بھتیجیاں بھانجیاں ہوتی ہیں پیدا؟ آپ کے دادا کے اگر ایک آدھ بچہ ہوتا تو آپ کے چاچے ہوتے، آپ کے پھوپھیاں ہوتی، آپ کے والد صاحب کے ایک آدھ ہوتے تو آپ کے بھائی بھتیجیاں بھانجیاں ہوتی۔ تو حقوق کہاں، حقوق کا کیا ہوتا؟ تھوڑا سا مائک دور رکھیں۔ اچھا تو حقوق کا کیا ہوتا مجھے بتاؤ؟ تو حقوق تو جب ہی بنتے ہیں نا جب خاندان بنتا ہے، پھر انسان میں اظہار ہے، قربانیاں ہیں۔ باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے بچپن میں، پھر اولاد کس کے لیے قربانیاں دیتی ہے؟ باپ کے لیے بڑھاپے میں۔ علماء مدرسوں میں شاگردوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ہمارے علماء تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، بہت کم کم تنخواہوں میں پورا پورا دن طلبہ پہ
خرچ کرتے ہیں. تو طالب علم بھی ان کا کیا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنی خدمتیں ہمارے مدرسوں میں اساتذہ کی ہوتی ہیں. اب ہم یہاں سفر کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرانا شاگرد مل جائے, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اخبل طریقے سے اکرام کرنا چاہتا ہے اور اخبل اکرام ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ زبردستی کھلائے گا, وہ پاؤں دبا رہا ہے, وہ جوتے پالش کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملتی. یونیورسٹیوں کا میں خلاف نہیں, کوئی خدا نخواستہ کل تالے پڑے ہوئے ہوں کہیں, ورنہ تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے. ایجوکیشن تو دے رہی ہے نا, کم از کم ایک فائدہ تو ہو رہا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن یہی ہوتی جو اب ہے. ماحول وہ ہوتا جو کہاں ہے, مدرسوں میں ہے. ہیرے پیدا ہوتے یہاں سے. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت کو نہیں جانتا نا, وہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے. وہ یہ چھوٹے موٹے ہماری طرح پان گٹکا بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ان کے بین الاقوامی سطح پہ خاندانی جھوٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے یہاں مسجد سے چپل چرا لی اور وہ کنڈا لگا دیا, یہ چھوٹی موٹی نیچ حرکتیں. ان کے ایسا نہیں ہوتا. وہ جب ڈاکو بنتے ڈیزی کٹر بم برسا کے پورے ملک کا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پھر پولیس بلوانی پڑے گی بھائی. اتنی دفعہ پولیس تو مجھے کراچی میں نہیں بلوانی پڑی بھائی. یہ ساری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ مسجد سے چپل چرانا اور یہ کسٹمر کو ٹھگنا, یہ چھوٹے موٹے کام. تو بھائی جب رہو گے نا تو پتہ چلے گا, تمہیں اسلام سے محبت ہوگی. میں مانتا ہوں کہ بہت سی قوموں میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں, ہر قوم میں ساری برائیاں نہیں ہوتی, بہت سی خوبیاں بھی ہیں. میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں. لوگ مجھ سے, ایک صاحب میرے سے الجھ گئے, یار گورے میں اتنی خوبیاں آپ خام خام. میں نے کہا گورے میں ایک خوبی تو ہمیں نظر آتی ہے, گورا ہے. وہ کلر اس کا کیا ہے, گورا ہے. یہ بھی تو خوبی ہے نا. ہے یہ نہیں, ہم ساری خوبیوں کا انکار نہیں کرتے ہم, لیکن آج جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں, اور جو ہم میں خوبیاں ہیں ان کو خامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ ایسے بیٹھے جو ہر وقت جوتا دکھاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم کرپٹ ہو, تم چور ہو, تم یوں ہو. اور بھائی دنیا میں جتنا پاکستانی قوم خرچ, ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں جو کام کر رہا ہوں 50% انویسٹمنٹ اکیلے پاکستانیوں کی ہے, صرف مسلمان نہیں. ان میں یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پاکستانی, جن کو دنیا میں سب سے بڑا کیا کہا جاتا ہے, چور کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا نے بنایا دماغ. دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم من حیث القوم کون سی ہے؟ پاکستانی قوم. ایک ایک تاجر اتنا خرچ کرتا ہے مدارس پر, بیواؤں پر, یتیموں. اس قوم کو کوئی جگہ مل جائے نا کہ کوئی فراڈی نہ ہو, پتہ چل جائے, پھر دیکھو کیسے لوگوں کے تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں لوگوں کے. او بھائی اتنا تو سبھی خرچ کرتے ہیں نا, ابا کو بھی کھلا رہا ہے, دادی کو بھی کھلا رہا ہے, نانی کو بھی کھلا رہا ہے, بیوی کو بھی, اور 15 بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. یہ بھی تو خرچ کرنا ہوا نا. یہ ظرف ہے غیر مسلموں میں نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ ان سے زبردستی ٹیکس کاٹتی ہے اور پھر غریبوں کو کھلاتی. میں کنٹری میں گیا, گورے کا ملک تھا, بڑا متاثر تھا میں جانے سے پہلے کہ یار غریبوں کو بڑا خیال کیا جاتا ہے, غریبوں پہ گورنمنٹ بڑا خرچ کرتی ہے, بوڑھوں پہ خرچ کرتی ہے, بڑا ہٹو بچوں ٹائپ کا مزہ ہو گیا. اب ہٹو بچوں کراچی کا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ ہٹو بچوں الحمدللہ ہانگ کانگ اور آسٹریلیا اور افریقہ کے جنگلات تک ہم نے پھیلا دیا. تنزانیہ میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے ہٹو بچوں ایسے سمجھاؤں گا تو مزہ نہیں آئے. ایسے تو مطلب یہ بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے, تو کیا ہوا اس کو, مطلب تھوڑی ہوا. تنزانیہ میں کیا کہہ رہا تھا میں, تنزانیہ کہاں سے چلا گیا. میں بتا رہا تھا کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا گوروں سے, تو بڑا متاثر تھا بھائی, غریبوں کا اتنا خیال, بوڑھوں کو اتنا الاؤنس. جب گیا تو واقعی الاؤنس مل رہا ہے, غریبوں کا بوڑھوں کا بڑا خیال. پتہ یہ چلا کہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں کٹتی ہے ان لوگوں کی, آدھی کے قریب. تو یہ کون سا خیال کرنا ہو گیا بھائی, یہ کوئی خیال کرنا ہو.
یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا بڑا خیال کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ 2 بڑے بیٹوں کی پوری تنخواہ رکھ کے آدھی ان کو دیتا ہے, آدھی کس کو کھلا دیتا ہے؟ چھوٹے کو. یا باپ کی مثال بھی یہاں فٹ نہیں آئے گی. محلے میں 70 بھائی, آپ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بہرحال محلے میں 70 بھائی ہیں, وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مالداروں کی سے آدھے پیسے لے کے کس کو دے دیتے ہیں؟ غریب کو. بلکہ پورے غریب کو نہیں, آدھے خود رکھتے ہیں, آدھے اس میں سے غریب کو دیتے ہیں. یہ خیال رکھنے کی کون سی قسم ہے بھائی؟ یار آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہے ہو لوگوں کی, یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ چاہے وہ کروڑ پتی ہے تاجر, لیکن اپنی محنت پر ہے نا, وہ ایبلٹی ہے اس کے اندر, قابلیت ہے, تو اتنے پیسے کمپنی اس کو دے رہی ہے. اس میں سے آپ 40%, 43%, 50% ٹیکس کاٹ رہے ہو, تو غریب کو کھلا کے کیا احسان کیا آپ نے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ روڈوں پہ آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس کاٹتی ہے اتنا, گورنمنٹ کو تو جتنا کاٹنا چاہیے اتنا بھی ٹیکس نہیں کاٹ سکتی. لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ پر, اس میں بھی لوگوں نے کھانچے کھولے ہوئے ہیں اپنے. یہاں لوگ کرتے ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں. گورنمنٹ, آپ نے یہ سنا ہوگا بوڑھوں اولڈ ہوم میں گورنمنٹ بہت خرچ کرتی ہے. اب عجیب پاگل پنے والا نظام دیکھو, گورنمنٹ آپ کی تنخواہ سے آدھا, تقریباً آدھے کے قریب تنخواہ کاٹے گی, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو پالے گی. تو اب بھائی یہ خود ہی پال لیتا گھر میں, اچھا نہیں تھا؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو گورنمنٹ بوڑھے کو پال رہی ہے, بچے کو مکلف نہیں بنا رہی کہ تو اپنے باپ کو پالے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ احسان ہم تم پہ کریں گے, تمہارے ابا کو کون پالے گا؟ ہم پالیں گے. کیسے پالیں گے؟ آدھی تنخواہ تم سے کاٹیں گے. کون سا احسان کر دیا بھائی آپ نے؟ یہ تو انسانیت تو نہ ہوئی نا, کہ جس نے جنا ہے, جس باپ نے, جس ماں نے جنا ہے, تو اولاد میں اتنی اخلاق نہیں ہے کہ اپنی تنخواہ سے اس کو پال لے. ان کو پتہ ہی نہیں پالیں گے کمبخت, ان کمبختوں سے زبردستی آدھے پیسے لے کے ان کے باپ کو کھلاؤ اولڈ ہوم میں جا کے, پھر پالیں گے. تو یہ تہذیب ہے؟ بتاؤ. یہ وہی ہے کہ بھنگی نے بدبو کا نام کیا رکھ لیا؟ خوشبو. بس مینجمنٹ بہت ٹائٹ ہے, ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ مینجمنٹ سے. یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ دیکھنے میں برا لگتا نہیں. اور ہمارے عدل بھی بغیر سسٹم کے ہو رہا ہے, تو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے. ٹیکس لینے بھی آئیں گے نا, ایسا لگ رہا ہے کہ گرفتار کرنے آئے ہیں ہم, FBR والے, ایسا لگے گا نا. ہمارے اگر عدل بھی ہو رہا ہے تو کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, اور ان کے ہاں اس سے کئی گنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, مگر ایک سسٹم کے تحت. سسٹم بنا دیا انہوں نے, ہر آدمی اس سسٹم میں جکڑا ہوا ہے, اور اتنے لوگوں کو وہ کھلاتے ہیں غریبوں کو, اس کے باوجود بھی بھکاری آپ کو ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. وہاں میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, یار ان کو تو $3,000 فری پکڑ کے مل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ تہذیب مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 دے دو, وہ تو مر جائے گا نا. وہ ایک واقعہ ہے نا, ایک آدمی کی 1 ارب روپے کی لاٹری نکل گئی. تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قرعہ اندازی کی تھی, لاٹری نکلی تھی, تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے, کہ تم اگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ گے تمہاری 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے, کہیں خوشی سے مر نہ جائیے. تو اس کو آرام سے نا ماہر نفسیات کو بھیجا, آرام سے اس کو سمجھانا, بڑے آرام سے, تھوڑا پہلے 10 لاکھ, پھر ہوتے نا, تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو, مرے نہیں. تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا, ہاں وہی وسیم بھائی, فرض کرو تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکل آئے, کیا کرو گے؟ کہا بہت خوش ہوں گا, یہ کرو. فرض کرو 20 لاکھ کی نکل آئے, پھر کیا ہو؟ ابھی فرضی پر لا رہا ہے 1 ارب تک. تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہا ہے نا, اس کو تھوڑی پتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہے. بالآخر آہستہ 1 ارب پہ لے آیا. کہہ رہا ہے یار فرض کرو 1 ارب کی لاٹری نکلی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی تمہیں دے دوں گا. وہ مر گیا. یہ سن کے ماہر نفسیات مر گئے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو تو یہ جواب کی توقع ہی نہیں تھی نا کہ آدھے مجھے دے دے گا. ہمارے نفسیات مر گیا سوچی. تو ہمارے یہاں کسی غریب کو یہ بتایا جائے کہ بے روزگاروں کو $3,000 فری میں ملیں گے, وہ خوشی سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بعض لوگوں کو مل رہے ہیں پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے جب ان کو دیے تو وہ انہوں نے نشے میں, شراب میں اڑانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 ملے ہیں. ہمارے یہاں بھی نشے ہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. چرسی بھی ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو, ہیروئن سی بھی ملیں گے, لیکن جتنی ہیروئن اور چرس ہمارے ہاں اس کا حصول آسان ہے, اتنی ان کے ملکوں میں آسان ہو جائے تو 99% لوگ چرس پینا شروع کر دیں وہاں پہ. ہمارے ہاں اگر چرس یا ہیروئن کا ریشو اتنا کم ہے تو قانون کی وجہ سے نہیں, اس میں قانون کا بھی دخل ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اسلام. میں یہ واقعہ کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کا کام ہے نا چرس پہ پابندی, ابھی یہ واقعہ سنیں گے تو مزہ آئے گا. میں نے اس دفعہ 40 بچڑے خریدے قربانی, اجتماعی قربانی کے لیے. بزنس کے نقطہ نظر سے اور بھی لوگوں کا اشتراک تھا. ہم لے کر آئے بچڑے, تو ہم تو بچڑے پال نہیں سکتے. بہاولپور سے میں نے 40 بچڑے خریدے. بندہ بھی ہم نے کہا چلو وہیں سے لے آتے ہیں, جب بچڑے آ سکتے ہیں تو بندہ نہیں آ سکتا. ایک ہم رینٹ پہ آدمی بھی لے آئے ان کو پالنے کے لیے. بچڑے لا کے باندھے, کوئی زمین کرائے پر لی, بچڑے لا کے باندھے, وہ بندہ بھی وہاں رکھا, بھائی تو ان کی خبر گیری کرے گا, تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. تو کمیشن میں اس لیے بتا سکتا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ریٹ خراب ہو جائے نا. تو بھائی تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. وہ بندہ کام ہی نہیں کر کے دے رہا, نہ جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے, نہ ان کی صفائی کا خیال کر رہا ہے. میں نے لڑکوں سے پوچھا یار جاؤ اس کو بولو کہ کچھ جانوروں کا خیال کرے, تمہیں پیسے دے رہے ہیں ہم فری میں تھوڑی. اس نے کہا یار میں چرس پینے کا عادی ہوں, مفتی صاحب سے بولو میرے لیے کہیں سے چرس کا انتظام کرے. ابھی مزہ ابھی آئے گا آگے. ابھی یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا یار میں مفتی صاحب بھی بول رہا ہے مجھے, اور اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں کریں گے اس کے لیے چرس کا انتظام. ہم نے اس کو نکال دیا. اب وہ بیچارہ پریشان کہ چرس کہیں, تو کسی نے بتایا کہ تھانے سے ملے گی. پتہ نہیں بھائی پولیس والے بیٹھے ہوں, معذرت, صحیح کا غلط کا, لیکن بہت سے لوگوں سے تفتیش کی ہے تو سب نے ایک ہی بات بتائی کہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہو تو کہاں ملے گی؟ تھانے میں. اب اندازہ لگاؤ یار, جس ملک میں تھانے سے چرس ملتی ہو اس میں تو 99% لوگوں کو چرسی ہونا چاہیے نا. پھر بھی نہیں ہے, کیوں؟ اسلام ہے, اسلام روک رہا ہے, اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اس برائی سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اسلام نے. نشہ دنیا میں جتنے حادثات نشے سے ہوتے ہیں نا, اتنی کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں یار, ہمارے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو, گوروں کو, ان کے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو. ہم ان سے آگے نہ نکل کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا, اور وہ ہم سے 100 سال پیچھے نہ ہو جائیں تو ہمارا نام بدل دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ان کے پاس ایک سسٹم ہے, غلط ہے لیکن ایک نظام ہے نا. ہمارے پاس سرے سے کوئی حکومتی سطح پہ نظام برباد ہوا ہوا ہے. ہم اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اسلام کے بل بوتے پر, تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اسلام سے محبت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے. اور اسلام سے محبت کا مطلب صرف لفظی محبت نہیں ہے, اسلامی کلچر بھی اختیار کرنا ہے, اسلامی ماحول گھروں میں بھی لے کر آنا ہے, نمازیں بھی قائم کرنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, صدقات و خیرات بھی دینی ہے. زمین سے جب پیداوار اٹھتی ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ آتوا حقہ یوم حصادہ, جس دن فصل کٹتی ہے اللہ کا حق ادا کرو. گورا اللہ کا حق نہیں جانتا, ہندو نہیں جانتا اللہ کا حق کیا ہوتا ہے, سکھ نہیں جانتا اللہ کا حق کیا ہوتا ہے, کیلاش کے لوگ نہیں جانتے اللہ کا حق کیا ہوتا ہے, صرف مسلمان کو پتا ہے. وآتوا حقہ, کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ہم نے زمین سے پیداوار اگائی. غیر مسلم کہتا ہے نا 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 نا, اللہ نہیں ہے کرنے والا. اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے, میں نے. زمین کھود کے دیکھو, نہ انار کا رنگ نہ انار کا ذائقہ,
نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ، نہ انگور کا رنگ نہ انگور کا ذائقہ. میں ہوں اپنی طاقت سے مٹی کو خربوزہ بنا دیتا ہوں، مٹی کو سیب بنا دیتا ہوں، مٹی کو انار بنا دیتا ہوں. لہذا جس دن فصل کٹا کرے حقہ، اللہ کا حق ہے. حق تو یہ کہ سارا اس کو دے دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 9 حصے اپنے پاس رکھو، ایک حصہ میری خاطر کس کو دے دو؟ میری مخلوق کو کھلاؤ. آج زمینداروں نے عشر ادا کرنا چھوڑ دیا. جو زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور جس زمین کو آپ خود سیراب کرتے ہیں اس میں 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. تو آج سے عزم کرو انشاءاللہ یہ حصہ ادا کریں گے. ابھی 2-3 احکام معذرت کے ساتھ وقت ہے جی حضرت، کیونکہ اسلام سے محبت تو ہمیں کرنی ہے بھائی. ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان بننے کے لیے، انسان کا بچہ بننے کے لیے اور کوئی آپشن، انسان کا بچہ صرف اسلام ہی بناتا ہے. باقی لیول ہے تو پھر پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا نا. صرف ٹوپی رکھ لی اس سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے. اتنی ٹوپی سر پہ رکھتے نہیں جتنی دوسروں کو کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں. دوسرا نماز تو سب سے پہلے ہے بھائی. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. وہ تو ہے ہی. معاملات دیکھو، میں یہاں KPK میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، ایک کمزوری بہت ملی ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کہہ رہا ہے میں وصیت کر رہا ہوں. دیکھو وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آخری کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت. وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب لوگوں نے کہا بیٹے جمع ہو گئے، ابا کوئی وصیت کریں آپ، تو فوراً آپ کہتے ہیں ہاں میں وصیت کرتا ہوں. بچے آگے نا کاغذ قلم لے کے، ابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی آخری کلام ہے. تو آپ نے کوئی فضول بات کر لی ہے بھائی، تو وقار کم ہو جائے گا نا آپ کا. تو وصیت بہت اہم حکم کو کہا جاتا ہے. اللہ پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وصیت کا. یہ وصیت کا لفظ اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں استعمال کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. وصیت کی ہے. اور وصیت کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دگنا تو آدھا کس کو ملے گا؟ بیٹی کو. اور بیٹی کو حصہ آج کل بہن کا حصہ. باپ تو بیچارہ مر جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے. نہ زمین میں حصہ دیا، معاف کرا لیا جاتا ہے. یہ بھی جو بہت زیادہ نیک ہے وہ معاف کرواتے ہیں. معاف کروانا ہو نا تو پہلے 2-3 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھا کرو، بولے تمہارا حصہ ہے، ایک دن اس کو اپنے ہاتھ میں گھماؤ، پھر اگلے دن معاف کر دو. پھر معافی سمجھ میں آتی ہے واقعی دل سے معاف کیا ہے. اوپر کی معافی وہ تو بہنوں کو تو ویسے ہی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو بھائی ارادہ کرتے ہو نا کہ بہنوں کو ان کا حصہ. تو دنیا اگر حرام ہی کھانا ہے تو پھر سابق صدر سے کو کیوں پھر ہم، وہ تو سب سے اچھے پھر وہ ہیں نا جو ہمارے سابق صدر تھے، 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گئے ہیں. ان پر یہی تو الزام ہے نا، کھایا بہت ہے انہوں نے. تو بھائی ان پہ اور ہم میں کوئی فرق ہوگا پھر؟ بھائی ان کے پاس کھانے کے وسائل زیادہ تھے، زیادہ کھا لیا. ہم صرف بہن کی کھا سکتے ہیں، محلے میں اور کسی کا کھا کے دکھاؤ وہ تمہیں مار دے گا جان سے. تو ہم، یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، اچھا موبائل کی، تو ہم تو بہن کا کھا سکتے ہیں، وہ کمزور ہے. وہ جو ہمارے محترم تھے 5 سال کامیابی سے گزار کے وہ جس کا کھا سکتے تھے انہوں نے کھا لیا. ہم چونکہ بہن کے علاوہ کھا نہیں سکتے تو لہٰذا ہم صرف کس کا کھا رہے ہیں؟ بہن کا. لیکن فرق اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جس پہ بس چلتا ہے آپ کھا لیتے ہو. تو یہ تھوڑا مال کی قربانی دو گے اللہ کے لیے. آج میں نے جب کیلاش دیکھا نا، اتنی حسین وادی، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے جنت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ جنت کیسی ہو. ابھی میں تھوڑے دن پہلے تھر گیا تھا. ایسے صحرا ریگستان میں شدید گرمی میں لوگ تمبو لگا کے، ٹینٹ لگا کے پڑے ہوئے ہیں وہاں. ایسے علاقے بھی ہیں زمین میں، اور ایسی آبشاریں، ایسے چشمے، ایسے انار کے درخت، اور
جناب سیب سے بھرے ہوئے باغات اور ناشپاتیاں ایسے لٹک رہی ہیں اور انگور کی بیلیں اور چاروں طرف کیا ماشاءاللہ گرینری ہے. تو میں حیران ہوا. اللہ نے اسی جنت کے ہم سے وعدے کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جنت اللہ دے گا نیک لوگوں کو. تو اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دی جائے, بہن کو اس کا حصہ دے دیا جائے. آپ دنیا میں تھوڑا کم کما لو, اس کم میں اللہ انشاءاللہ برکت بہت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا تھا, تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, کہیں بہت پرانی بات ہے 25-30 سال پہلے, تو والدہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت میں امریکہ کا ویزا آ گیا, میں جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے, لیکن والدہ اکیلی ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. حضرت کپڑے دھو رہے تھے, کہتے ہیں میری طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ یار وہاں کوئی اور اللہ ہے, یہاں کوئی اور اللہ ہے. جو اللہ وہاں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتا. تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو, اکیلی ماں. کہہ رہے ہیں بس وہ بات میرے دل پہ لگی. میں نے کہا بھائی رزق کون دے گا؟ اللہ. کہہ رہے ہیں یہاں ماں کی خدمت کی ہے, اتنا رزق اللہ نے دیا کہ ماشاءاللہ فیکٹریوں کے مالک ہیں, آج سب بہن بھائیوں سے زیادہ کما رہے ہیں. تو بھائی بہن کو اس کی وراثت دے دو, جتنا بچے گا نا اس سے کاروبار کرو, انشاءاللہ اللہ اس میں بہت زیادہ, بولو بھائی. اور یہ جو آپ کا کلچر ہے علماء کا, بزرگوں کا, ٹیچروں کا, ٹیچر چاہے یونیورسٹی میں ہو, اسکول میں ہو, وہ بہرحال کیا ہے, استاد ہے نا, اس کا احترام کرنا, بڑوں کا احترام, اور جو ہے چھوٹوں پہ شفقت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بڑوں کا احترام اس لیے کرو ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ, چھوٹوں پہ شفقت اس لیے کرو ان کی برائیاں ہم سے کم. جس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا وہ الٹا سوچتا ہے, کہتا ہے یہ جو بڑا ہے نا یہ مجھ سے بھی بڑا بدماش ہے. میں نے جو عیاشیاں کی اس کمبخت نے مجھ سے بھی زیادہ عیاشیاں کی, لہٰذا اس کا احترام تو بالکل بھی نہیں کرو. اور چھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے میں نے تو حج بھی کیا, اس نے حج نہیں کیا, ہم نے تو عمرہ بھی کیا, اس نے عمرہ نہیں کیا. تو جب انسان کی کھوپڑی الٹی گھومتی ہے تو یہ سوچتا ہے. تبلیغ والے آپ کی کھوپڑی کو کیا کر دیتے ہیں, تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے آتے ہیں, ان کے پاس پلک پانے اسکرو جہاں سے ڈھیلا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے. اور دوسرا, نماز تو سب سے پہلے اسلام میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. دوسرا, تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن اپنے کلچر کو تباہ نہ ہو. اور میں کہتا ہوں ایسی یونیورسٹیاں خود بناؤ. جو تاجر لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دی ہے وہ اپنا اسکول بنائے بھائی. کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کریں, ختم. یہاں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرو کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم منظور نہیں ہے, یہ ہماری اولادوں کو بگاڑ دے گا, ہماری بچیوں کو بےہودہ بنائے گا. ہمیں ایجوکیشن چاہیے. کیا لڑکے الگ اور لڑکی الگ نہیں تعلیم حاصل کر سکتی؟ یہ کیا دیکھو, گورنمنٹ تو لوگوں کو دیکھتی ہے, لوگ کیا چاہ رہے ہیں. لوگ جب احتجاج ہی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کہتی ہے چلنے دو. گورنمنٹ موبائل میں پوسٹ چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ اور پڑھائی کو تھوڑی فوکس کرتے ہیں. تو ہاں کچھ ہے. تو بھائی اسلام سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ دوسری بات, نماز پابندی سے. اسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نماز. تیسری بات, حقوق العباد میں وراثت, چپ ہو گئے, دینی ہے نا. وراثت کیا کرنی ہے؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا. اور حیا کو معاشرے میں فروغ دینا. اپنی خواتین کو سمجھاؤ, دیکھو اللہ نے حیا میں جو عورت کی عزت رکھی ہے وہ بے حیا بننے میں نہیں رکھی. حیا میں جلد نکاح کو فروغ دینا. اسلام دیر سے شادی کا قائل ہے, جلدی نکاح کا قائل ہے؟ جلدی نکاح کا قائل ہے. لڑکی بالغ ہو اس کا نکاح کرو. تو اس کو فروغ دو معاشرے. بالغ ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے, نکاح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے وہ. میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہوئی, آج خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں, اور پڑھ بھی رہی ہیں. اب اس کی پڑھائی کس کے ذمہ ہوگی؟ سسرال کے ذمہ ہوگی. باپ کا بوجھ نہیں ہوگا, وہ کس کا ہوگا؟ سسرال کا. تو اچھا ہے نا, وہ کمبخت جب فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی بہو سے تو اس کا پڑھائی کا خرچہ بھی اس پہ ہونا چاہیے نا. باپ پہ کیوں ڈال رہے ہو خرچہ؟ باپ اپنی پڑھائی سے بچی کو ڈاکٹر بناتا ہے, پیڑے کون کھاتا ہے؟ سسرال. چلو بیٹوں کو باپ اپنے خرچے پہ پڑھاتا ہے نا, تو بیٹے اسی پہ کام آتے ہیں نا. بیٹیوں کو باپ پڑھائے گا اپنے خرچے پہ, فائدہ کون اٹھائے گا؟ ریڈی میڈ بہویں چاہیے آج کل. ساسیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے, مجھے چاہیے ڈاکٹر. ریڈی میڈ. خرچہ ایک کمبخت نے نہ کیا, وہ فائدہ پورا کون اٹھائے گا؟ وہ سسرال اٹھائے گا. اسلام کہتا ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تاکہ اب یہ پڑے گی تو کس کمبخت کے خرچے پہ؟ وہ جو
کمبخت ہے نا اس کا میاں، وہ پڑھائے گا اس کو، کیونکہ فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ اب اس کی بیوی اگر ڈاکٹر ہوگی تو عزت کس کی ہوگی؟ اس کے میاں کی ہوگی نا. 10 لوگوں کو بتایا کہ میری وائف کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ؟ خرچہ اب لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنا خرچہ نہیں، اپنی بہو پہ خرچہ نہیں کیا ہوتا. کل کو جب لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ، کہے گا میرے خرچے پہ. ویل ڈن، شاباش، زندہ باد. پھر خوشی کا مقام ہے. ابے تو نے کیا، تو نے پکی پکائی اور ریڈی میڈ بہو مل گئی ہے کمبخت. اس باپ کا تو نے تیل نکال دیا نا، جس نے 6 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے جوان کیا، ان کی شادیوں کے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ الٹا چل رہا ہے. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں جو اصل دورہ میں نے کی ہے پارٹ 8 ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میرا یہ دورہ ہے، کیونکہ یہاں میں تھر میں گیا، ان لوگوں کی میں نے خدمات دیکھی تو میں حیران ہو گیا. انسانیت کے لیے یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. میں اس ٹرسٹ کا نہ ممبر ہوں نہ میری سرپرستی ہے، لیکن مجھے ایک ایسا ٹرسٹ نظر آیا جس پہ میں نے کہا پورا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کے کام دیکھے، کنویں بنائے ایسے پسماندہ علاقوں میں. چترال بھی جو میرا یہ دورہ ہوا ہے نا، یہ انہی کے تحت ہوا ہے. یعنی انہی کے کو میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے میں پروجیکٹ دیکھوں، تو یہاں میں نے چترال میں کیلاش میں دیکھے ان کے پروجیکٹ. بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے. تو آئندہ جب میں آؤں گا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ یہاں بیان نہیں کر رہے، وہاں بیان نہیں کر رہے، تو جب بھائی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا. پھر انشاءاللہ کالج میں بھی بیان کریں گے، یونیورسٹی میں بھی کریں گے. یہاں یونیورسٹی میں زیادہ تر علماء ہیں الحمدللہ، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں. یہ بڑا اچھا کام کیا علماء، دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ علماء جو صرف مدرسوں کو فوکس کر رہے ہیں ان کو برا نہ سمجھیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. کچھ علماء مدرسوں کے لیے وقف ہوتے ہیں، کچھ یونیورسٹیوں کے لیے وقف ہوتے ہیں، تو دونوں تاریں چلنی چاہیے. دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو حساب کتاب چلے گا. اگر ہم دنیا سے بالکل پیچھے رہ گئے تو یہ دنیا کی باغ ڈور ممکن ہے ملک دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو ملک کا نقصان ہوگا اور اسلام کا نقصان ہوگا. اور ایک آخری بات دیکھو، کیونکہ میرا یہ پہلا اور آخری بیان ہی ہے یہاں پہ، عصبیت کو فروغ نہیں ہونے دینا ہے، لسانیت کو. دیکھو یہاں ماحول بہت اچھا ہے، یہاں پھڈے بازی نہیں ہے، فرقہ واریت ہے ہی نہیں. تو جو چیز نہ ہو پہلے سے اگر اس کو پکڑ لیں تو اچھا ہے نا. تو جو یہاں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرے نا، اس کو نہیں پنپنے دینا. آپ نے بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی بھی لیبل سے مسلمانوں کو فرقہ واریت میں الجھانے کی کوشش کرے، اس کو یہاں اپنے پنپنے نہیں دے، کیونکہ یہاں فرقہ واریت بالکل بھی نہیں. جو مذہبی منافرت پھیلائے، چاہے غیر مسلموں کے ساتھ ہی لڑوانے کی کوشش کرے نا، پھڈے بازی. یہاں بہت سے غیر مسلم بھی ہیں لیکن مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی پھڈا نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلم غیر مسلم فسادات کی، دیکھو جو ملک دشمن عناصر ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑ کیسے سکتا ہے مسلمان. وہ ہر وہ سطح پہ لڑوائے گا جہاں ان کو پتا ہو کہ ان کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے. تو یہاں آپ نے جیسے ماشاءاللہ غیر مسلم، یہ پاکٹ ٹرسٹ تو یہ کیلاش تو غیر مسلم ہے نا، وہاں بھی الحمدللہ فلاحی کام کر رہے ہیں. تو یہاں یہ جھگڑا آپ نے نہیں ہونے دینا. تیسرا کام، یہاں ملک دشمن عناصر نہیں پیدا ہونے دینے. ریاست کے خلاف کوئی بھی لے کے جاتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا یہ حصہ جو گلشن ہے نا، یہ آپ کا باغ جہاں امن و امان ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ تباہ. لسانیت کے، یہ پٹھان ہے، یہ چترالی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے. ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اللہ نے فرما دیا لتعارفوا، یہ سب پہچان کے لیے. ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا، وہ اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں. سب کے ایک ہی کلچر ہوتے تو مزہ آتا؟ تھوڑی مزہ آتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. مہاجر پان کھاتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھاتے ہیں. اگر سارے ہی نسوار کھانا شروع کر دیں تو پان کی پیکیں کہیں نظر آئیں گی آپ کو؟ اور اگر سارے پان کھانا شروع کر دیں تو جو نسوار نکال کے یہاں رکھنے کا، جو ہمارے پٹھان بھائی ایسے چٹکی نکال کے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ جو منظر ہوتا ہے وہ نظر آئے گا؟ تو ہر قوم کا سٹے پہ بات نہ آئے، ٹھیک ہے نا. بس پان نسوار تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہ جائے گا. تو مہاجر لوگ پان کھاتے ہیں، پیکیں آپ کو ماشاءاللہ نظر آتی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اور پٹھان بھائی ہمارے، یہ ہر قوم کا اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ایک کلچر. گلگت والوں کا اپنا ایک الگ کلچر ہے، چترال والوں کا الگ کلچر ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا. میں اچھا ہوں اور تم کیا ہو؟
تم ایسے ہو، تم غلام قوم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، تو تم یوں تھے تو ہم نے تمہیں یہ کیا. تو یہ سب باتیں لسانی فسادات کا ذریعہ بنتی. ہمارے نبی کی جو تلوار سب سے پہلے چلی ہے نا اپنی قوم کے خلاف، سب سے پہلی لڑائی بدر ہوئی ہے نا. بدر کی لڑائی میں عرب کے خلاف، ہمارے نبی عربی، اور سامنے لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ عربی سے. یہ قوم پرستی کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلی تلوار چل رہی ہے اپنی قوم کے خلاف. اس میں نبی نے بتا دیا کہ جو کلمہ پڑے گا اس کی لڑائیاں قومیت کی بیس پہ نہیں ہوں گی، نظریے کی بیس پہ ہوں گی. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری قوموں کو ہمارے نبی نے ایک کر دیا. تو عرب کے خلاف تھے اس غزوہ بدر میں، اور پھر عرب میں ادھر بھی عرب کی قوم قریش اور ادھر بھی قریش، اور قریشیوں میں ادھر بھی بنی ہاشم اور ادھر بھی بنی ہاشم. قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اس لیے بھائی ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے؟ بڈے بازی کا بات ہی نہیں بنتی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے جیسے نالائق کو انہوں نے یہاں بٹھا دیا، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے مجھے اوپر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. حقیقت ہے یہ، میں دل سے کہتا ہوں، اوپر سے نہیں کہتا، مجھے واقعی شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن اب نیچے بیٹھوں گا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی، پھر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا. اس لیے ہم نے کہا اتنے لوگوں کو شرم لیس بنانے سے بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے خود تھوڑی سی شرم کو دائیں بائیں کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جس محبت سے یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ مدرسے کی انتظامیہ کو اس خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں سے علماء کو پیدا فرما، ان سے دین کی خدمت کا کام لے، امت میں جوڑ کا کام لے. اے اللہ اس مدرسے میں اگر کوئی مالی مشکلات ہیں اپنے فضل سے اس کو بھی اے اللہ تو دور فرما. اے اللہ اس مدرسے کو اس علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس شہر کو تو مزید امن کا گہوارہ بنا. یہاں کے لوگوں کو مالی لحاظ سے علم، مال، عمر، اولاد میں اللہ ان کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے، ان کو ملک کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرما، ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما. ہمیں صالح حکمران نصیب فرما. اے اللہ جو حکمران فاسق و فاجر ہیں اللہ تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ان کو اس قوم کا خیر خواہ بنا. ان میں جو خیر خواہی کے قابل نہیں ہے اللہ تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما، صالح قیادت نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.